أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو آ کر ٹھہر گیا اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھے پر ڈال دیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو نخوت و غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ کی طرف بڑھ آیا، اس طرح کہ اس کا آنا پہلے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جائے۔ اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا، اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں کہ اس کے درخت نے بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ امر واقعی ہے۔ یہ سن کر وہ ساری قوم گستاخی کرنے لگی اور اس سے مراد لیا جو چاہیں کہیں۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینہ دار ہے۔ وہ شب زندہ داران کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں، نہ سربلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور خطبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے جو بہت عبادت گزار شخص تھے، حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین علیہ السلام، مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا، پھر اتنا فرمایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیک کردار ہوں۔ حمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو مزید بیان فرمانے کے لیے قسم دی، جس پر حضرت نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور یہ فرمایا، اللہ سبحانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی
اور چال ڈھال عجز و فروتنی ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی تو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماسوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ و محزون، اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفس نفسانی خواہشوں سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیف پر صبر کیا، جس کے نتیجہ میں دائمی آسائشیں حاصل کی۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے تو اس کی تمام ادھر جھک پڑتے ہیں، اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدہ میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند، عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔